السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ عزیز سامعات، ہر بار کی طرح ہم اس بار بھی اپنی مجلس کو اسی حدیث سے شروع کریں گے جس کو ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسی مجلسوں اور ایسی محفلوں کو تلاش کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب ان لوگوں کا ایسی مجلسیں مل جاتی ہیں تو فرشتے مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جب تک مجلس چلتی رہتی ہے وہ لوگ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، جیسا کہ ہماری یہ مجلس، اس کے اندر فرشتے موجود ہیں۔ اور پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، کس مجلس سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، تیری اس مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرے اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کس لیے جمع ہوئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی مجھے دیکھا؟ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے ہر چیز کا انکار میں جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے تمام کے گناہ معاف کر دیے اور ان کو وہ دے دیا جو وہ چاہتے ہیں یعنی جنت، اور اس سے بچا لیا جس سے وہ ڈرتے ہیں یعنی جہنم۔ تو مجلس یہ بھی کچھ بھی بات شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہونا ضروری ہے، تو اسی لیے ہر دفعہ اسی حدیث کے ذریعے میں شروعات کرتی ہوں بیان کی۔ اب آئیے آج ہمارے بیان کا اصل ٹاپک کیا ہے، کس چیز کی طرف ہم جائیں گے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اگر اس کو جو ہے کوئی انعام دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک ایگزام رکھا جاتا ہے، پہلے ایک امتحان رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، پاس ہو جائے گا، تو پھر اس کو جو انعام ہے وہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک ایگزام ہال ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام کویشچنس بتا دیے ہیں کہ آپ کو یہ کویشچنس پوچھے جائیں گے۔ دنیا میں جو امتحان ہوتے ہیں اس میں ہم کو پہلے سے کویشچن نہیں بتائے جاتے، ہم کو پوری تیاری کرنا پڑتا، پوری تیاری کر کے جانا پڑتا، اس کے بعد میں جا کے معلوم ہوتا کہ کیا سوالات پوچھے جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو سوالات کا پرچہ ہمارے لیے رکھا ہے، جو کویشچن پیپر ہمارے لیے رکھا ہے، پہلے ہی وہ بتا دیا کہ اس میں کیا کیا کویشچن آئیں گے، تو کیا کیا ہم کو تیاری کرنا ہے، وہ تمام چیزیں بتا دی۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس کے اندر ایک لالچ ہے، وہ بغیر کسی لالچ سے کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ انسان بغیر کسی لالچ کے کچھ کام نہیں کرتا۔ جیسا مثال کے طور پر کھانا پکانا ہے، اگر آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اس سے بھوک ختم ہوگی تو کوئی کھانا بنائے گا نہیں، فالتو میں کیوں کوئی وقت ضائع کرے گا۔ برتن دھونا ہے یا گھر کی صفائی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد گھر میں ایک صفائی کا ماحول ہوگا، اس کے لیے آپ دھوتے ہیں۔ مرد کماتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس سے اس کے گھر کا خرچہ چلے گا۔ بچے پڑھتے ہیں، کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ ایک رزلٹ آئے گا جس سے والدین خوش ہوں گے، ان کو کچھ بھی دیں گے یا نہیں بھی دے تو ان سے خوش ہوں گے، ان کے زندگی کا ایک روٹین ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کوئی بھی کسی کے لیے فری میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کے پیچھے یہ تو نہیں ہے نا کہ خالی نیک عمل کر رہا، نہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جنت کی طلب، اللہ کو خوش کرنے کی طلب۔ تو اب یہاں پر میں بیان کرنے کے لیے بیٹھی ہوں، یہاں پر کیا مقصد ہے؟ اللہ کی رضا، جنت کو حاصل کرنا۔ تو ہر انسان کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایک غرض ہے، ایک مطلب ہے۔ بغیر مطلب کے کوئی انسان کوئی کام نہیں کرتا، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا۔ ایسے ہی اللہ نے بندوں کو ایک نعمت بتائی، اللہ نے بندوں کو ایک نعمت بتائی، اور وہ نعمت بتا کے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی ہے، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، اور ان کی ہر چیز اللہ نے کس چیز کے بدلے خریدی ہے؟ جنت کے بدلے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت، اس کی نعمتیں کیسی ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل سے قرآن میں کیا کیا اس کے بارے میں فرمایا ہے، یہ ہم آج کے ٹاپک میں جانیں گے۔ اور یہ بیان چوز کرنے کا مقصد، یہ ٹاپک چوز کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ انسان کو جو ہے ہمیشہ انسان ایک عمل کرتے رہتا اور اس کے مائنڈ میں ہے کہ ایک جگہ ہاں جنت ہے، لیکن کبھی کبھی اس چیز کو ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی کہ یہ چیز ہے تو کیسی ہے، معلوم بھی ہے تو دوبارہ سے اگر وہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو انسان کے دل میں اس کو حاصل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح عمل کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جنت کی جب آپ نعمتیں سنیں گے یا معلوم کریں گے تو یہ جو دنیا کے اندر ہمیں مصیبتیں آتی ہیں اور خاص طور پر عبادت کرنے میں تھوڑی سی جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ پوری کم ہو جاتی ہے، پوری ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جنت کی نعمتیں معلوم کرنے کے بعد تو انسان کے اندر جو بھی ذہن میں یا اس کے من میں نیک عمل کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، خاص طور پر فجر کی نماز میں اس کو کافی تکلیف ہوتی ہے اٹھنے کے لیے انسان کو، تو جب اس کے مائنڈ میں رہے گا کہ یہ پڑھنے سے مجھے کیا ملے گا، تو اس کے مائنڈ میں ہے کہ مجھے پڑھنے کے بعد یہ چیز حاصل ہوگی، یہ ایسی والی نعمت مجھے حاصل ہوگی، تو جب اس کے ذہن میں یہ خیال رہے گا تو وہ عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا، نیکیوں کا جذبہ بڑھے گا اور نیکیوں کی طرف وہ دوڑے گا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو آج تھوڑا ہم ایک دفعہ دوبارہ سے ہمارے ذہنوں کے اندر جنت کا تصور لانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو جانتے ہیں اس امید سے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، جنت یہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہم جان لیتے ہیں۔ جنت لفظ کی کیا معنی ہے؟ جنت یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے باغ۔ کیا مطلب ہے؟ باغ، ٹھیک ہے۔ باغ کو کہیں گے جنت۔ اب کچھ جگہوں پہ قرآن میں جنات کا لفظ ہے، ایک جگہ جنت ہے اور کچھ جگہوں پہ کیا لفظ آتا؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو جنت سنگولر ہے، ایک جنت کو جنت کہیں گے، اور بہت زیادہ اگر جنتیں بولنا ہے تو اللہ تعالیٰ جنات استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ باغات۔ تو لفظ جنت کا مطلب کیا ہے؟ باغ۔ کیا ہے؟ لفظ جنت کا مطلب کیا ہے؟ باغ۔ تو اللہ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ باغ رکھا ہے۔ اب آئیے، ہم تو لفظ کا مطلب جان لیے، اب حدیث سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ جنت کیسی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جنت کیسی ہے؟ جواب کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کر کے رکھی ہے جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے جو ہے اس کی آواز سنی ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتایا کہ جنت ایسی ہے ایسی ہے، لیکن کھلی آنکھوں سے آج تک کسی نے اس کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی آوازیں سنی، نہ ہی جو ہے کسی کے دل میں اس طرح جنت ایسی ہوں گی، ہم جو سوچتے ہیں نا جنت ایسی ہوں گی ایسی ہوں گی، یہ جو بس ہمارا خیال ہے، ایسی نہیں ہے جنت، ایسی نہیں ہے جیسا ہمارا خیال ہے، ہمارے خیالوں سے بہت اونچی، ہمارے خیالوں سے بہت بلند ہے جنت، ٹھیک ہے۔ تو آئیے قرآن میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے تھوڑے سے ہم کو جنت کے منظر بتائے ہیں، اس کو دیکھ کے ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت ہے کیسے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جنت میں تو انسان کو کئی نعمتیں ملیں گی، لیکن نعمتوں میں سب سے افضل نعمت جو انسان کو اب جنت کی نعمتوں کو ہم کم زیادہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ زیادہ یہ کم ہے، لیکن دیکھنے میں انسان کو دکھتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، خاص طور پر ہم مسلمانوں کو اور خاص طور پر عورتوں کے لیے تو یہ چیز بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی۔ جب ہم جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی چیز ہمیں جو ملنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی۔ انسان یہی چاہتا نا کہ جو اس پر احسان کیا ہے اس وقت سے ناراض نہ ہو۔ انسان کیا چاہتا؟ کہ جس نے اس پر احسان کیا ہے، جس نے اس کو دن بھر نعمتیں دی ہے، زندگی دی ہے، موت دی ہے، موت کے بعد اٹھائے گا، خبر، یہ جو تمام پروسیس چل رہا، تو انسان یہ چاہے گا کہ اس پر احسان کرنے والا کبھی اس سے ناراض نہ ہو۔ اب ہماری مثال لے لیجئے، ہم کیا چاہتے کہ ہمارا جو شوہر ہے ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ وہ ہم پر احسان کرنے والا ہے، ہم کو پالتا ہے، ہماری جو ہے کیئر کرتا، تو اس وقت ہم کیا چاہتے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ تو ایسے ہی اللہ کے لیے بھی ہم کیا جذبہ رکھتے کہ وہ کبھی ناراض نہ ہو۔ تو اس سے اب ہمیشہ ایک دل میں ڈر رہتا نا کہ کہیں اللہ اس عمل سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ عمل میرے سے ہو گیا تو اللہ تو کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ انسان کے ذہن میں خیال آتے رہتا۔ تو جنت میں جانے کے بعد وہ خیال ختم ہو جائے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے بندو اب میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے ایک انسان کے لیے؟ تمام نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی رضامندی ایک طرف۔
اللہ کی رضامندی ایک طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے انہی الفاظ کو اللہ کی رضامندی حاصل ہونے کو قرآن میں کس طریقے سے ذکر فرمایا، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایک ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں پاک جوڑے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ کی تو کئی نعمتیں ہیں، باغات نعمت ہے، نہریں نعمت ہے اور پاک بیوی ہونا نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہوگی، رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی۔ یہ سب سے بڑی نعمت انسان کو جنت میں ملے گی۔ تو یہ تو ہم جان لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی۔ اب آئیے ہم اب شروع کرتے ہیں انٹرنس سے، کہ جنت میں جب ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ، جب ہم جنت میں جو انٹر ہوں گے تو ہمارا استقبال، یعنی کہ وہ لوگ جو جنت کے مستحق ہیں ان کا استقبال کیسے ہوگا، ان کا ویلکم کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جانتے ہیں۔ تو جب جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے تو انسان کو سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے جو بھی عمر میں انسان مرا ہوگا، کوئی انسان 60 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، کوئی چھوٹا بڑا کیسا بھی ہو کے مرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی عمر دیں گے۔ کون سی عمر؟ جوانی کی۔ کون سی عمر دیں گے؟ جوانی والی عمر، یعنی کہ انسان اگر بوڑھا ہوگا تو بھی اس کو جوان کر دیں گے، چھوٹا ہوگا تب بھی اس کو بڑا کر کے جوان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جوانی کی جو عمر ہوتی ہے انسان کی، یہ عمر اصل جو ہر چیز کے لیے، کسی چیز کو انجوائے کرنے کے لیے، طاقت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے کون سی عمر سب سے صحیح رہتی؟ جوانی کی عمر۔ اور عبادت کے اعتبار سے کون سی عمر سب سے زیادہ صحیح رہتی؟ جوانی کی۔ اسی لیے میں ہر بیان میں اس چیز کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ جب تک ہمارے اندر جوانی ہے اس وقت تک عبادت کر لیں، کیونکہ جب انسان کے اندر کمزوری آ جاتی تو جب سجدہ بھی انسان نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے میں کون کتنے سجدے کرتے بتائیے؟ انسان کی کمر بھی ڈھیلی ہو جاتی، انسان کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہوتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی، دکھتا صحیح نہیں، یہ سب بڑھاپے کے ہیں۔ تو جوانی جب تک ہے انسان کو اس وقت تک غنیمت سمجھ کے عبادت کر لینی چاہیے۔ اب میں کس بات کی طرف تھی کہ جب انسان کو جنت میں داخل کرنا ہوگا، داخل کرنے سے پہلے کیا دیا جائے گا اس کو؟ جوانی کی عمر، جو بھی عمر میں وہ رہا ہوگا وہ تمام ہٹا کے اس کو جوانی کی عمر دی جائے گی۔ اور ابدی حسن، ابدی حسن یعنی کہ ایسا حسن جو کبھی ختم نہ ہو۔ انسان کو رہتا نا کہ جب چھوٹا رہتا اس کی صورت الگ رہتی اور بڑا ہوتا اس کی صورت چینج ہوتے رہتی، جوانی میں اس کی صورت سب سے اچھی رہتی، پھر بڑھاپا جب آتا تو صورت جو ہے بڑھاپے کی طرف زائل ہونا شروع ہوتی۔ لیکن جنت میں کیا ہے؟ ابدی حسن، ہمیشہ رہنے والا حسن، اس کو جوانی دی جائے گی، ابدی حسن دیا جائے گا، اور کیا؟ صحت، جو انسان کی سب سے بڑی جو ہے ضرورت ہے۔ اگر صحت نہیں ہے، خوبصورتی ہے تو کیا فائدہ؟ صحت نہیں ہے، جوانی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ تو سب، اور یہ بھی نعمت اس کے لیے وہاں پر داخل ہونے سے پہلے دی جا رہی ہے نعمت۔ ابھی تو جو ہے انٹرنس ہے، ابھی شروعات ہے، ابھی تبھی جیسا کہ کہیں بہت بڑا کہیں پہ جلسہ ہو رہا ہے، بہت بڑا کچھ بھی ہو رہا تو انٹر ہوتے وقت کچھ بھی دیتے ہیں نا، تو ایسے ہی انٹر ہوتے وقت یہ نعمت انسان کو دی جائیں گی، جوانی دی جائے گی، حسن دیا جائے گا، صحت دی جائے گی، اور اسی طریقے سے گناہوں سے پاکی، کیا دیا جائے گا؟ گناہوں سے، بیٹے بیٹھ جاؤ، اور کیا دیا جائے گا؟ گناہوں سے پاکی، یعنی کہ انسان جو بھی گناہ کر رہا ہوگا یا کرتا ہوگا، یا اس کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اگر اس کو گناہ اس سے ہو گئے ہیں اور انہیں پھر بھی جو ہے جنت میں جانے کا مستحق بن گیا ہے، تو جوانی اور حسن اور صحت دینے کے ساتھ ساتھ اس کو کیا دیا جائے گا؟ گناہوں سے پاکی، بالکل ہر چیز سے پاک صاف ہو کر وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کے دل کو نفرت سے دھو دیا جائے گا، اس کے دل کو نفرت سے دھو دیا جائے گا، کیونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے لیے دل میں نفرت رکھتے ہیں تو ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ ایک برا جذبہ ہے، اور ہم خود جو ہے اندر اس سے گھٹ جاتے رہتے کہ کس طریقے سے صلح کر لوں، کس طریقے سے بات جو ہے صحیح ہو جائے۔ لیکن کبھی کبھی میٹرز ایسے رہتے کہ انسانوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بیٹھ جاتی، تو انسان خود محسوس کرتا کہ نفرت نہیں ہونی چاہیے دل کے اندر، ایک یہ بری چیز ہے، تو انسان کے دل کو بھی نفرت سے دھو دیا جائے گا، یعنی کہ وہاں صرف اور صرف محبت ہے، دلوں کے اندر صرف اور صرف محبت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ان کا جو پسینہ ہوگا اس کو مشک کا بنا دیا جائے گا، یعنی کہ ہمارے جو دنیا کا پسینہ ہوتا ہے اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، لیکن وہاں کا جو پسینہ ہے اس کو مشک، ایک خوشبودار بنا دیا جائے گا۔
اسی طریقے سے جو بدن سے ہماری گندگی نکلتی، تھوک ہے یا آنسو ہے، اس طرح کے کچھ بھی گندگی وہاں پہ نہیں نکلے گی. ہم کھائیں گے پئیں گے لیکن اس کے باوجود بھی صرف پسینہ بن کے تمام چیز نکل جائے گی، اور وہ پسینہ بھی کس طریقے کا؟ مشک کا. وہ پسینے کے نکلنے سے بدبو نہیں آئیں گی بلکہ خوشبو آئے گی. تو یہ تمام چیزیں دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے تمام اطراف سے فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے. اور کیا الفاظ فرمائیں گے؟ سلام علیکم. کیا الفاظ فرمائیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ایک تو سلام علیکم کا مطلب کیا ہوا کہ تم پر سلامتی ہو. دوسرا کیا؟ شاباش. جیسا کہ بولتے نا اگر کوئی بہت اچھا کام کرے تو تم پر سلام ہے، بولتے سیلیوٹ کر رہے جیسا کہ بولتے ہم. تو وہ لوگ فرشتے ہمارے شاباش کے لیے کہ دنیا میں جو تم مصیبتیں جھیلے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے فرمان کو ماننے کے لیے، اللہ کے حکم کو سننے کے لیے جو تم نے محنت کی ہے، اس کے لیے تمہیں شاباش ہو. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. پھر کیا فرمائیں گے؟ طبتم، تم نے بہت اچھا کیا. طبتم کا مطلب تم نے بہت اچھا کیا. فادخلوها، اب تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو. تو یہ ہے انشاءاللہ ہمارا ویلکم جب ہم نیک عمل کریں گے جنت کے اندر. پھر فرشتے بھی ایک تو سلامتی بھیجیں گے، ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا؟ اطراف سے ان پر رحمت اور نعمت اور اطمینان برس رہا ہو. اور پھر ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، جنتیوں کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. اور دروازے کی لینس کتنی ہے، کتنی بڑی ہے کہ مکہ سے لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ سے لے کے بصرہ شہر تک، اس کے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا. اب یہ حیدرآباد لے لیجئے، کتنا بڑا شہر ہے. یہ شہر سے لے کر ایک دوسرا شہر، اتنا بڑا اس کا گیٹ ہے جس کو کھول کر جنتیوں کا اس کے اندر ویلکم کیا جائے گا. تو یہ ہو گئی تھی ویلکم کی بات. ایسے ہی بہت زیادہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن اس کو میں شارٹ کر کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، ہمیں معلوم ہو گیا جنتیوں کا ویلکم کیسے ہے. تو بتائیے کیا ہمیں اس ویلکم کے معلوم ہونے کے بعد کسی کے دل میں جنت کی خواہش پیدا نہیں ہوگی؟ لازم سی بات ہے کہ جنت کی جو خواہش پہلے سے پیدا ہوئی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. کیونکہ ہمارا اب جو انسان کہیں بھی جاتا ہے تو اس کو کیا چاہت ہے؟ اس کو عزت دینا. یہی ہوتا نا کہ ہم کسی کے گھر جائیں یا پھر ہم کسی سے ملنے جائیں یا پھر کسی کے پاس مہمان بن کے جائیں تو انسان کیا چاہتا؟ پہلی چیز کیا ملنا؟ اس کو عزت. کوئی تو یہ نہیں سوچ کے جاتا نا کہ مجھے کھانا ملے گا، مجھے انہوں ملنے کو ملیں گے. نہیں، پہلی چیز انسان کو کیا چاہیے کہیں پہ بھی جائے؟ عزت. اگر کوئی انسان جانے پر اگنور کرتا تو جانا کا دل کرتا؟ نہیں دل کرتا. تو وہاں پر کیا ہے؟ اتنے زیادہ فرشتے کھڑے ہو کے سلام پیش کر اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس کو دے رہے. تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو انسان کہ وہ جنت میں نہیں جانا چاہے. یہ ایک چیز ہے. اب دوسری، آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیا جو سب سے زیادہ اللہ نے قرآن میں جس نعمت کا ذکر فرمایا جنت کی، اس کو دیکھتے ہیں. اللہ نے انسان کی فطرت اور اس کی آنکھوں کے اندر ایک چیز بنائی ہے کہ اس کو گھنے باغات کو دیکھ کے خوشی ہوتی نا. گارڈنز ہے، جھاڑ ہے، جب ہم اس چیزوں کو دیکھتے تو ہمارے اندر ایک خواہش اور ایک خوشی پیدا ہوتی کہ ہم وہاں پر جائیں. اور انسان جب گھومنے کے لیے سوچتا کہ تو کیا سوچتا انہیں پہلے؟ کہیں بھی ایسے پلیسز پہ جائے جہاں پر ہریالی ہو، گارڈنز ہو، جھاڑ ہو، ٹھنڈک ہو. اور ایسی بھی ہریالی نہیں، بہت زیادہ ہریالی. اگر آپ لوگ کہیں گئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا بڑے بڑے شہروں میں یا پھر ایسی جگہ جہاں پر بہت اچھا گارڈن ہو تو وہاں پہ واپس آنے کا انسان کو دل نہیں کرتا. تو جنت کے باغات کا کیا عالم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے نقشے کو کس طریقے سے قرآن میں کھینچتا ہے، آئیے تھوڑا اس کو ہم جانتے ہیں. پہلے تو یہ کہ ان المتقین فی ظلال و عیون. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بے شک جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے ان کے لیے گھنے سائے ہیں اور چشمے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ سائے یعنی کہ چھاؤں. انسان کو چھاؤں کی بھی طلب ہوتی. انسان چاہتا نا کہ ایک ٹھنڈے سائے کے نیچے جا کر بیٹھے. انسان جو تھک جاتا یا دھوپ کی جو ہے شدت سے جو ہے تھک جاتا یا پھر زندگی کے روزمرہ کے جو ہے ماحول سے تھک جاتا تو چاہتا کہ ایک جھاڑ میں بیٹھے جا کے، ایک ٹھنڈک میں بیٹھے، ایک چھاؤں میں بیٹھے. یقیناً چھاؤں ہونا ایک نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چھاؤں کا ذکر فرمایا. اور پھر جو اگلی آیت میں بیان کر رہی ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. آیت کا مطلب ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کیسے باغات؟ صرف باغ نہیں ہے، صرف جھاڑ نہیں ہے، وہاں پہ نہریں بھی بہ رہی.
کتنا اچھا منظر ہم کو محسوس ہوتا کہ صرف باغ ہی نہیں ہے، جھاڑ ہیں، پہاڑ ہیں، باغ ہے، ہریالی ہے، ساتھ ساتھ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. اور کیسی نہریں بہہ رہی ہیں؟ ایک شہد کی بھی نہر ہے وہاں پر، ایک دودھ کی نہر ہے وہاں پر، ایک پانی صاف اس کی نہر ہے، اور اسی طریقے سے ہر وہ مشروب جو انسان پینا چاہے گا، ہر چیز کی نہریں نیچے سے بہہ رہی ہیں. نیچے سے بہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک ہریالی ہے، وہاں پر اوپر سے واٹر فالز جو گرتے تو بہت خوبصورت محسوس ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے نیچے سے بہنے کا مطلب باغات ہیں، اور ساتھ میں وہاں پر جو ہے بہت خوبصورت سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو خواہش دلانے کے لیے، اپنے جنت کی طرف بلانے کے لیے ان الفاظ میں گھنے باغات کا قرآن میں ذکر فرما رہا ہے. یقیناً جب ایسی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ ان کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو انسان کے دل کے اندر جنت کی خواہش بڑھ جاتی ہے. تو یہ پہلی چیز تھی جو ہم نے جانا، جنت کے باغات. اب دوسری چیز کیا ہے؟ جنت کی نہریں. جنت کی نہریں کیسی ہے، تھوڑا ہم اس کو جانتے ہیں. ویسے تو قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ آیتوں میں الگ الگ انداز میں جنت کی نہروں کا ذکر فرمایا گیا کہ جنت کی نہریں ایسی ہے، ویسی ہیں. لیکن ایک آیت جس کو میں نے چنا ہے اس کے اندر تمام نہروں کا ذکر ہے. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. یہاں پر الگ الگ قسم کی نہروں کا اللہ نے ذکر فرمایا. کیا ہے؟ اللہ وہ جنت ہے جس کا اللہ نے ڈرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن. ایسی نہریں، ایسی جو ہے شراب اس کے اندر پینے کے لیے پانی ملے گا جس کا ٹیسٹ نہیں بدلے گا، اور ایسا دودھ جس کا بھی ٹیسٹ نہیں بدلے گا، اور ایسا میٹھا کہ پینے والا اس سے لذت حاصل کرے گا. جیسا کہ ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ہم کو جو ہے لذت حاصل ہوتی، اچھا دودھ پیتے تو لذت حاصل ہوتی، کوئی بھی فروٹ کا جوس پیتے ہیں تو ایک لذت حاصل ہوتی. تو اسی لذت کا ذکر فرما رہے ہیں. اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خالص شہد کی نہریں اس جنت کے اندر بہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں اس انداز سے اپنے جنت میں پائی جانے والی نہروں کا ذکر فرمایا تاکہ نیک بندوں کی اٹریکشن اس کی طرف کھینچی جا سکے اور انسان کے اندر جو ہے جو جذبہ ہے جنت کو لے کے وہ زیادہ بڑھے. اب یہ ایک تو ہو گیا. اسی طریقے سے جنت میں اللہ تعالیٰ نے چشموں کا بھی ذکر فرمایا جس کو ہم واٹر فالز بولتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے کہیں بھی ہم گھومنے کے لیے جاتے تو بیچ سے وہ لوگ واٹر فالز لگا دیتے خوبصورت دکھنے کے لیے، تو کتنے زیادہ اچھے لگتے وہ. تو یہ ایک نارمل ہے، لیکن جنت کے کتنے خوبصورت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. اور ایسے چشمے جو کنٹینیوسلی بہہ رہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے نیچے سے گندا پانی جمع ہو کے پھر فلٹر ہو کے آ رہا، ایسا نہیں. ہر دفعہ اس کے اندر سے ایک نیا اور خوشبودار پانی بار بار ظاہر ہوتا جا رہا. پھر آگے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ جنت کا موسم کیسا ہوگا یہ فرما رہے ہیں. کیا ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا یا میڈیم ہوگا یا بارش، کس طرح کا منظر. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، جنت میں نہ ہی سورج نکلے گا نہ ہی ٹھنڈک محسوس ہوگی، میڈیم موسم رہے گا. یعنی کہ ہم کو دکھتا نہ کہ جب دھوپ ہوتی تو ہمیشہ دھوپ ہی رہتی ہے. یہاں پر 6 مہینے جو ہے صرف دھوپ ہی ہے. انسان جو ہے گرمی سے پریشان ہے، انسان جو ہے دھوپ سے پریشان ہے، کہیں جا آ نہیں سکتا دھوپ کی وجہ سے، چل پھر نہیں سکتا باہر باغات میں، تو سوچتا کہ بس دھوپ ختم ہو جانا. لیکن جب سردی کا موسم آتا تو بالکل پھر ویسے ہی پریشان ہو جاتا کہ یہ بخار آ گئی، کھانسی ہو گئی، سردی ہو گئی، اور پھر بخار آ رہی، اور پھر فجر میں اٹھنے کا من نہیں کر رہا، اور وضو کرنے کا من نہیں کر رہا، پانی نہانے کا من نہیں کر رہا، کپڑے دھونے کا من نہیں کر رہا، برتن دھونے کا من نہیں کر رہا. تو جنت میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں، میڈیم موسم ہے، نہ ہی سردی زیادہ ہوگی نہ ہی گرمی زیادہ ہوگی، ایک دم میڈیم موسم رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہاں پر؟ اور سب سے اہم چیز جو انسان کو بہت تکلیف جس سے ہوتی، محنت اور مشقت جنت میں نہیں ہوگی. ہم آپ کو جو محنت اور مشقت یہاں پر ہمیں جو جھیلنی پڑ رہی وہ جنت میں نہیں ہوگی. تو لہٰذا جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں ہم تو ہمارے ذہن میں یہ بات آنا ہے کہ یہ کام جو ہے صرف ہم کو یہاں دنیا کی حد تک ہی کرنا ہے. جتنا تھکنا ہے، جتنی محنت کرنا ہے، بس یہ دنیا کے حد تک ہی ہے. جنت میں جا کے بس آرام ہی آرام ہے. نہ ہی وہاں جو ہے فجر میں اٹھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی وہاں پہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جا کے نماز پڑھنا ہے، بلکہ نہیں. جنت میں کوئی آپ کا عبادت کا چانس ختم ہو گیا. جتنی عبادت کرنی ہے نا دنیا میں کر لو، بھر بھر کے جتنی بھی عبادت کرنا ہے دنیا میں کر لو. آخرت میں کوئی عبادت کا چانس نہیں ہے.
صرف ذکر کا چانس ہے، وہ بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، وہ بھی جنت والے اپنے خواہش سے کریں گے، ان پر کوئی زبردستی نہیں عبادت کے لیے۔ تو جتنا چانس ہے نا یہاں پر، اس کو نا غنیمت سمجھتے ہوئے، اس کو ایک اپارچونیٹی سمجھتے ہوئے حاصل کرو کہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے نیند آ رہی، تھکان ہے، کچھ بھی تکلیف ہے، لیکن نماز اللہ نے اس وقت میں فرض کر دی ہے، مجھے کسی بھی قسم کی مصیبت ہو میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ لیکن کیونکہ جنت میں جانے کے بعد سب چیزیں نہیں ہیں، نماز کا جو سکون ہے جنتی وہاں پر جا کے مس کریں گے کہ جب نماز کے اندر جو ہم کو لذت حاصل ہوتی تھی، کاش ہم نماز پڑھ سکیں، لیکن ان کو نماز پڑھنے کا کوئی وہاں پہ چانس نہیں ہے، یہیں پہ ختم ہے سب کچھ۔ تو جنت میں کوئی نماز نہیں، آپ کو فجر میں اٹھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، نہ ہی صبح اٹھ کے ناشتے بنانا ہے، نہ ہی برتن دھونا ہے، جھاڑو بھی نہیں دینا ہے، پوچھا نہیں لگانا ہے، کپڑے بھی نہیں دھونا ہے، ٹفن بن کے نہیں دینا ہے بچوں کو، اور بچوں کی چک چک بھی وہاں پہ برداشت نہیں کرنا ہے، کوئی بچہ روئے گا نہیں وہاں پہ، بلکہ بچے جو ہے خدمتیں کریں گے ماں باپ کی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بچوں کا بھی جھنجھٹ نہیں کہ جو ہے انہیں رو رہا رو رہا ادھر سے، اس کو دودھ پلاؤ، اس کے کپڑے دھو، اس کو ڈریس پہنا کے بھیجو، اس کو کنگھی کرو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے یہ بھی نہیں ہے کہ چلو میں تھوڑا سو کے لیٹ کے اٹھوں گی تو فوراً بچہ رونے لگا، یہ بھی نہیں ہے وہاں پر، رونا دھونے کا کوئی سسٹم وہاں پہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو جو ہے دوپہر کا جو ہے پکانا ہے، یہ بھی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، رات کا پکوان نہیں، ظہر کی نماز نہیں، عصر کی نماز نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، کوئی ذکر نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، محنت لیس، آپ کو محنت کرنا ہی نہیں وہاں پہ، کچھ مشقت کرنا ہی نہیں، کچھ دھونا دھلانا صفائی کرنا یا پھر گھر کے کام، باہر کے کام، بچوں کے کام، کچھ نہیں، بس آرام۔ انسان یہ چاہتا نا کہ مجھے آرام ملے، میں یہ کام بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کام بھی نہیں کرنا، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ آرام چاہتا ہے۔ تو جنت کے اندر کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا یمسہم فیہا نصب ولا ہم منہا بمخرجین، اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی محنت کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جنت سے نکالے جائیں گے، کیونکہ انسان کو جب نعمتیں ملتی تو پہلا ڈر کیا رہتا؟ کہیں مجھ سے چھن نہ جائیں، یہ رہتا نا۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے رہے وما ہم منہا بمخرجین، وہاں سے وہ نکلنے والے نہیں ہیں، نکالا نہیں جائیں گا کیونکہ تھوڑے دن نعمتیں انجوائے کر لی چلو اب جاؤ، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ رہے گا جنت میں، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی طریقے سے اسی کو دوسری جگہ فرماتے ہیں لا یمسنا فیہا ولا یمسنا فیہا لغوب، اس کے اندر نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہے اور نہ ہی کوئی لغو بات ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں پھر کیا فرماتے ہیں، جنت کی وسعت کیا ہے، کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ اب یہ بھی انسان جاننا چاہتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، تو ہے یہ کتنی بڑی، کیا ہم تمام اس میں آ سکیں گے، نہیں آ سکیں گے، یہ بھی سوال آتا ہے انسان کو، کیونکہ انسان کو جب کوئی نعمت ملنے کا ہوتا تو نہیں سوچتا کہ کہیں فلاں بھی آ کے میری نعمت کے اندر شریک ہو جاتا کیا۔ انسان جب بڑا گھر بنا لیتا تو یہ سوچتا کہ کوئی دوسرے آ کے نہیں رہنا، بس میں ہی رہنا اس میں جم جانا، یہ چاہتا۔ تو جنت کے اندر کیا ہے، کیسی ہے جنت، کتنی بڑی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، عرضها السماوات والارض، جنت کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر۔ کتنی لمبی اور چوڑی؟ آسمان اور زمین کے برابر۔ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آسمان اور زمین کے برابر صرف جنت پوری ہے؟ نہیں، ہم میں سے ایک انسان کو جو جنت ملے گی وہ ہے آسمان اور زمین کی اتنی بڑی جنت۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ جو سورج ہے، یہ سورج کے اندر 12 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں۔ سورج جو دکھائی دیتا ہم کو اتنا چھوٹا جو ٹکڑا ہم کو یہاں سے دکھائی دے رہا، تو یہ ٹکڑا پوری دنیا کو روشن کر رہا، کیونکہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کو آج تک ہم جانے ہی نہیں کتنی بڑی ہے وہ، کہ 12 لاکھ زمینیں سورج کے اندر آ سکتی ہیں۔ اور زمینیں کتنی ہیں؟ 7 زمینیں۔ اور آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان۔ پھر سورج اور چاند کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے، اور اس کے بیچ میں جو لمبائی اور چوڑائی ہے، یہ تمام لمبائی اور چوڑائی صرف ایک انسان کی ملکیت، صرف ایک، آپ میں سے بس ایک کی ملکیت، اتنی بڑی۔ انسان چاہتا ہے کہ بس میرا بڑا گھر ہو، بڑا محل ہو، اور وہ اس میں اکیلا رہوں۔ انسان ظاہر سے بات چاہتا ہے کوئی اس کا جو ہے مالک نہ ہو، میں اکیلا اس کا مالک ہوں۔ تو ایسا ہوگا، ایسا ہونے والا ہے۔ کیسے ایسا ہوگا؟ نیک عمل کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈر کے رہیں، جو احکامات اس نے بتائے ہیں اس کو خوف سے اور سیریس ہو کے اس پر عمل کریں، تب جا کے۔ ایسا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی رہی، اللہ نے ایک انسان کو بتا دیا کہ تمہیں یہ ملنے والا ہے، پھر انسان پر عمل فرض کر دی کہ یہ ملنے والا ہے لیکن یہ کرنا ہے۔
تو میں اب یہاں پر کیا تھی، چوڑائی کی طرف. جنت کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ ایک آسمان اور زمین کے برابر ہے. اور جو آخری جنتی جنت میں جائیں گا نا، یعنی کہ یہ تو نیک انسان کے لیے بہت بڑی بڑی جنت ہے، لیکن جو آخری جنتی جو بہت زیادہ گناہ گار ہوگا، جہنم میں جل جل کے پورے گناہ جب اس کے دھل جائیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنے کا ٹائم آئے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ سوچے گا کہ پہلے سے یہاں پہ بہت لوگ ہوں گے شاید، اب میں وہاں پہ جا کے کہاں پہ رہوں. تو اللہ کو بولیں گا کہ اے اللہ اس میں پہلے سے بہت لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے ایک بار جا کر دیکھو. وہ دوبارہ وہی بات کرے گا، تیبارہ وہی بات کرے گا. اس کے بعد پھر جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کو خالی پائے گا، کیونکہ اس کے اکیلے کا ایک کا محل زمین اور آسمان کی لمبائی کے برابر اللہ نے بنا کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ یہ آخری جنتی جو سب سے زیادہ گنہگار ہے اس کے لیے. تو پہلا جو جنتی ہوگا اس کا کیا عالم ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں بتا کر انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف ابھارتا ہے. یہ ہو گیا. اب جنت کے اندر شراب بھی ہے. جو شراب یہاں پر حرام ہے، جس کا پینا یہاں پر حرام ہے، اب جنت کی شراب وہ نہیں ہے. یہاں کی شراب کو کیا کیا جاتا؟ گندے اور سڑے پھلوں کو جو ہے پھیلے پھلوں کو سڑایا جاتا، ہاتھوں پیروں سے اس کو کھندا جاتا، پھر اس کو نکال. ویسا نہیں، وہاں پر بالکل فریش پھلوں سے، فریش انگور اور انار سے جو شربت نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسا خمار ڈال دے گا، ایسی چیزیں ایڈ کر دے گا کہ پینے والا اس کے اندر لذت بھی محسوس کرے گا اور نشہ بھی محسوس کرے گا. لیکن ایسا نشہ نہیں جس سے انسان کا دماغ خراب ہو جائے یا پھر وہ گالیاں بکنے لگے، ویسے والا نہیں، بلکہ ایک کلاس قسم کا بہت اچھا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جنت کے پھلوں کا ذکر سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے الگ کر کے بتایا ہے نا جنت کے بارے میں، وہ پھلوں کا ذکر فرمایا. کیا ہے پھلوں کے بارے میں؟ کہ جنتی اپنے ذہن میں اگر کسی پھل کو سوچے گا، صرف اپنے ذہن میں کسی پھل کو سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جھکا کے اس کے سامنے پیش کر دے. سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت ہے کہ انسان یہی چاہتا نا کہ ہم بیٹھے ہوئے رہیں، بس کوئی کاٹ کے لا کے رکھ دے میرے سامنے، میں کھا لوں. انسان یہی چاہتا. تو وہاں پر وہی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے سامنے آ کے جھک گیا وہ پھل، آپ کے قدموں میں جھک گیا ہے وہ پھل. وہ بھی ایسے ویسے پھل نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ جنت کے اندر جو پھل ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ جتنے بار آپ کھائیں گے اتنے بار اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا. ایک ہی پھل، لیکن جتنے بار وہ کھائے گا اتنے بار اس کا ٹیسٹ چینج ہو کر آئے گا. ایسے پھل ہیں. خطوفہا دانیہ، اس کے جو پھل ہیں اور اس کے جو خوشے ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں. انسان جب تصور کرے گا، بس سوچے گا کہ اس کا سامنے آ جائے اور بس حاضر ہو گیا. یہ عیش کی زندگی ہے جنت کی. اور یہ کس کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. پھر آگے اللہ رب العالمین جنت کے گوشت کا ذکر فرماتا ہے کہ جنت کا گوشت کیسے ہوگا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا اور ایسے ایسے جانوروں کا جو بالکل فریش گوشت ہے. انسان یہی چاہتا کہ وہ سڑا ہوا نہ ہو، اس کے اندر بو نہ آتی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ فریش ہوگا، اور وہ ان جانوروں کا ہوگا جو انسان چاہے گا. ایسے ایسے جانوروں کا وہاں پر گوشت ہوگا. اب یہ جو اصل چیز ہمارا ٹاپک ہے یہ کہ جنتیوں کا لباس، اصل ٹاپک عورتوں کا تو یہی ہے، لباس کیسا ہوگا انسان جنتیوں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کپڑے ہو، اچھے سے اچھے کپڑے ہو، اور سب سے اچھے کپڑے ہوں، اور ہر بار جو ہے ہم نیا کپڑا پہنیں، ہر دعوت میں ہم نیا کپڑا پہنیں. انسان کی یہی خواہش ہوتی نا. تو جنت کے لباس کیا ہیں؟ پہلے تو اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین. جنت کے اندر جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے باغات اور چشمے ہیں، اور ان کو ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور اسی طریقے سے بہت اچھے عمدہ جو ہے جواہرات اور ہیرے اور موتی کے جڑے ہوئے کپڑے پہنائے جائیں گے، سونے اور چاندی کے جڑے ہوئے کپڑے پہنائے جائیں گے. ہم تو صرف یہاں پر سونے اور چاندی کا زیور پہن سکتے، لیکن وہاں پر جو ہمارے ڈیزائن کیا ہوا ہے جنتیوں کے کپڑوں میں، جو ڈیزائن کیا ہوا ہے کس کا ہے؟ وہ سونے، چاندی، جواہرات، ہیرے اور ریشم اور عمدہ چیزوں کا. اور پھر یہ نہیں کہ اب ہمارے پاس کیا رہتا کہ ہم کو جو ہے کپڑے دھونا پڑتا، پھر استری کرنا ہے، پھر اس کو لٹکاؤ، پھر اس کے بعد پہنو. وہاں پہ ویسا نہیں ہے. وہاں پہ کیسا ملیں گا کپڑے کیسے ملیں گے بتائیے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جنتی عورت کے لیے ایک انار کا درخت ہوگا. کس کا؟ انار کا درخت. اور اس کے اندر انار اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اس کے اندر انار کا وہ نہیں ہے، کھانے والا انار نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ جو ہم باکس میں رکھتے نا، کپڑوں کا باکس ہوتا، تو وہ عورت کے لیے جنت میں کپڑوں کا باکس ہے.
جس کے اندر سے جب عورت چاہے گی مجھے نیا کپڑے پہننا ہے یا مجھے کپڑے پہن، نیا نہیں، جنت میں ہمیشہ نیا ہی کپڑا ہے، کوئی کپڑے کو اپنے کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ۔ ہم نے سوچا کہ کپڑے چینج کر لیں، گئے اس انار کو کھولے، وہاں پر اللہ کی طرف سے ڈیزائن کیا ہوا، اللہ کی طرف سے ڈیزائن کیا ہوا کپڑا اس کے اندر رکھا ہوا ہے، جس میں ہیرے جواہرات ہے، موتیاں جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر سونے اور چاندی جڑے ہوئے ہیں، اور خوبصورت سا لباس جو اللہ کی فیکٹری میں ڈیزائن کیا گیا ہے، اللہ کی سوچ کے مطابق اللہ کی فیکٹری میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، وہ ایک نیا ہمارے سامنے پیش کیا ہوگا۔ اور ایک جنتی عورت دن بھر میں 70 دفعہ کپڑے بدلے گی۔ کتنے دفعہ؟ 70 دفعہ، اگر وہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دفعہ۔ اگر کوئی انسان زیادہ سے زیادہ امیر ہوگا تو کتنے دفعہ بدل سکتا ہے انہیں؟ 3 دفعہ، صبح میں پہن لے گا، دوپہر میں پہن لے گا، رات میں پہن لے گا۔ لیکن جنتی عورت کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ جو ہے کپڑے بدلنے کا چانس ہے، اور ہر دفعہ نیا لباس، ہر دفعہ نیا لباس، اور ایسا لباس معمولی نہیں بلکہ بہت ہی بڑی ہائی کوالٹی کا جو ہے لباس اس کے پاس پہننے کے لیے۔ اور اس کے اندر جنتی عورت کے کپڑوں میں حدیثوں میں آتا ہے کہ 70,000 سے زیادہ رنگ اس کے اندر ہوں گے، ان کو ملیں گے۔ ایسا تو ہوتا نا کہ بار بار یہی کلر میرے پاس آ جا رہا، ہمارے یہی شکایت ہوتی نا کتنے بار یہ کلر کا پہنوں میں، تو وہاں پر ایسا نہیں ہے، 70,000 سے زیادہ رنگ ہیں، اور اتنے رنگ پہننے کے باوجود بھی ان رنگوں سے عورت کی خوبصورتی جھلکتی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اتنے رنگ پہن لیے تو اب ڈھک جاتی خوبصورتی، نہیں، اتنے رنگ پہننے کے باوجود بھی عورت کی خوبصورتی اس سے جھلک رہی ہوگی، نظر آ رہی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے خوشبو اور اچھی اچھی چیزیں جڑی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے جنت میں جا کے وہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا جو مسئلہ ہے استری کرنے کا وہ بھی جنت میں جا کے حل ہو جائے گا، کپڑے دھونے کا مسئلہ یہ بھی جنت میں جا کے حل ہو جائے گا، اور بار بار نئے خریدنے کی جو خواہش ہے ہماری یہ بھی جنت میں جا کے پوری ہوگی۔ بار بار کپڑے ریپیٹ نہیں کرنے کی بھی خواہش ہے کہ یہ کتنے بار پہننا، یہ بھی خواہش جو ہے وہاں پہ جا کے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ، اگر ہم جنت میں گئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرائض کے مطابق ہم نے زندگی اگر گزاری ہے تو انشاءاللہ ایسی والی جنت ہمارے لیے ہے۔ اور خاص طور پہ جو اور اللہ رب العالمین نے لباس کا الگ سے ذکر فرمایا ہے، یہ کئی دفعہ قرآن میں کئی دفعہ اللہ رب العالمین نے یہ حریر کس کو، حریر لفظ آپ قرآن میں پڑھے ہوں گے، حریر لفظ کا مطلب ہوتا ہے ریشم، سونے چاندی، تو یہ چیز ہے۔ اب اس سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کپڑوں کے بعد بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میک اپ کا مسئلہ، خوبصورت دکھنے کا مسئلہ۔ ہر عورت کے دل میں یہ خواہش ہوتی، چاہے وہ کوئی بھی عمر کے اندر ہو، کہ وہ خوبصورت لگے، اچھی لگے۔ کون چاہتا کہ وہ بری لگے؟ کوئی بھی نہیں چاہتے۔ ہر عورت کے دل میں خواہش ہے کہ وہ خوبصورت بنے۔ تو جنت کے اندر بھی ایک بیوٹی پارلر ہے۔ کون سا بیوٹی پارلر ہے؟ جہاں ایک بازار ہے جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے، جو جنت کے اندر ہے۔ جب عورت اس کے اندر جائے گی بس وہ سوچے گی کہ میں ایسا بن جاؤں، میرے بال ایسے بن جائیں، ایسے فوراً بن جائیں گے۔ وہ چاہے گی کہ مجھے سلکی ہیئر بن جائیں تو فوراً سے، چاہے گی کرلی ہیئر بن جائیں فوراً سے بن جائیں گے، چاہے گی کہ جو ہے لمبے ہو جائیں تو لمبے ہو جائے گی، چھوٹے ہو جائیں چھوٹے ہو جائے گی۔ اور بلیک کوئی بھی کلرز چینج کرنا ہے، آج کل کر رہے نا کلرز چینج کر رہے خوبصورت دکھنے کے لیے، تو کلرز بھی چینج ہوں گے، اور جو ہے خوشبوئیں اس کی چینج ہوں گی۔ اور عورت اگر چاہے گی کہ اس کا نقشہ بدل جائے، اس کا نقشہ بدل جائے گا، ہاتھ پر اس کلر کے ہو جائیں، کبھی اس کا دل چاہے گا کہ میرا جو ہے کوئی بسکٹ کلر ہو جائے، ویسا ہو جائے، کبھی گورا کلر، کبھی پنک کلر، کوئی کلر چاہے وہ ہو جائے گا۔ آج ہم میک اپ کے ذریعے ہم کلر بدلتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ خود بخود اس کا نیچرل کلر بدل جائے گا۔ اور جب عورت بازار حسن جا کر واپس لوٹے گی تو جو جنت کے حور ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہیں، تو جنت کی حوریں خود اس عورت کو دیکھتی رہ جائیں گی، اور 70,000 سال بس دیکھتی رہ جائیں گی اس کی خوبصورتی۔ اتنی زیادہ خوبصورت اس بازار میں جا کے آنے کے بعد ہم ہو جائیں گے۔ تو اس سے بڑی خواہش تو کچھ بھی نہیں ہے عورت کو کہ اس سے خوبصورت لگے۔ تو وہاں پر اسی طریقے سے اگر وہ جسم کے اندر کوئی چینجز کہ لمبی ہونا چاہ رہے، یا ہائٹ کم کرنا ہے، لمبے ہونا ہے، دبلے ہونا ہے، موٹے ہونا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے نا ہمارے پاس کہ ہم دبلے ہو جائیں، ہمارا جو ہے فگر ایسا لگے، تو فگر بھی وہاں پہ چینج ہو جا رہا، سب چیز چینج ہو رہا ہے، سب چیز مل جا رہی۔ تو انشاءاللہ یہ کب ہے؟ جنت میں جانے کے بعد۔ تو ان نعمتوں کو حاصل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ سے ڈریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اب یہ تو نعمتیں اور بھی کئی ہیں، یہاں پر بس میں کچھ مثالیں دے کر آگے بڑھ رہی ہوں۔ کچھ یہ جانتے ہیں کہ یہ تو ہم جان لیے پینا، پہننا، کھانا، رہنا۔ اب یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر نظام کیسا ہے، معاشرتی نظام، یعنی کہ جیسا ہم یہاں پر آ کے آپ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نظام ہو گیا۔ تو لوگوں سے ملنے جلنے کا وہاں پر کیا نظام ہے؟
تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر کسی کے بھی دل میں کسی کو لے کے کوئی حسد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی خرابی ہے نا ہمارے اندر، حسد ہونا، دل میں کینہ ہونا، بغض ہونا، نفرت ہونا، ایک دوسرے کے لیے برے جذبات ہونا. یہ گندی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے. تو اگر انسان کے اندر یہ چیز ہے تو نہ خود تکلیف محسوس کرتا، لیکن جنت میں جانے کے بعد کسی کو کسی سے کچھ بھی حسد نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ حسد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ کسی کے پاس نعمتیں زیادہ ہے یا کم ہے تب حسد ہوتا نا. وہاں تو ایسا ہے کہ جو سوچیں گے بس حاضر ہو جا رہا، تو کوئی ریزن ہی نہیں بنتا وہاں پہ حسد کرنے کا، دل میں بغض رکھنے کا یا کینہ رکھنے کا. تو وہاں پر یہ دیجیے دل دھو دیا جائے گا نفرتوں سے. صرف اور صرف وہاں پر ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہیں. سوچئے وہ نظام کتنا اچھا ہوگا جہاں صرف محبتیں ہیں، نفرت نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی جو ہے دل میں جو ہے کینہ نہیں، کسی کو لے کے کوئی جو ہے جلن نہیں، کسی کو لے کے کسی کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے. دل صاف. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف رہے یا آگے والے کا دل ہمارے لیے صاف رہے، ہمارے لیے ایک دوسرے مخلص رہے. ہم یہی چاہتے ہیں. تو یہ نعمت اگر ہم چاہیں تو یہاں بھی بنا سکتے ہیں ہمارے دل کو محنت اور کوشش سے، لیکن وہ ابدی جو نعمت ہمیشہ کی جو محبت رہے گی وہ جنت میں جا کے حاصل ہوگی. جو ساتھ رہنے والے، جو ہمارے پڑوسی ہیں، شوہر بیوی ہیں، بچے ہیں، یا ہمارے کوئی بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی جنت میں رہیں گے، کسی کے لیے دل میں کوئی بھی نفرت یا بغض یا کینہ نہیں رہے گا، صرف محبتیں رہے گی اور محبت رہے گی. اور ایک اچھی چیز یعنی کہ بہت ہی پیاری چیز جس کو میں یہاں پہ ذکر فرما رہی ہوں، اور میری بھی فیوریٹ لائن ہے یہ جو قرآن کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بتائیے یہاں پر ہم میں سے کون ایسا ہے جو نبی سے ملاقات نہیں چاہتا؟ کوئی ہے ایسا جو چاہتا کہ نبی سے ملاقات نہ کرے؟ ہم جب بھی کسی نبی کا واقعہ پڑھتے، خاص طور پر جب ہم پرانے نبیوں کے واقعے پڑھتے، تو ہم چاہتے کہ کم سے کم ان کو ایک بار دیکھ لیں. خاص کر یوسف علیہ السلام کے بارے میں خیال آتا کہ وہ ان کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ بہت خوبصورت تھے، تو دل میں خیال آتا کہ کم از کم ان کو جو ہے ایک دفعہ دیکھ لیں. یہ خیال انسان کے دل میں آتا. تو اسی طریقے سے کسی ولی کے بارے میں سنتے، کسی بزرگ کے بارے میں سنتے، انہوں ایسے تھے، ایسے اللہ والے تھے، تو دل میں شوق آتا کہ کم سے کم ہم ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں. اس طرح کے خیالات آتے. تو جنت کے اندر کوئی بھی اس طریقے کی روک ٹوک نہیں ہے کہ ہم نبی سے نہیں مل سکتے. جب چاہے ہم نبی کی دعوت کر سکتے، نبی کو ہم گھر پہ انوائٹ کر سکتے. کتنی بڑی نعمت ہے. جتنی نعمتیں میں نے پڑھی ہیں، سب سے بڑی نعمت جس کو پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ یہی نعمت ہے کہ ہم نبی کو ہمارے گھر پر بلا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو اپنا کھانا اور پینا پیش کر سکتے ہیں، ہم جو ہے دعوت کر کے ان کو سرو کر سکتے ہیں، ان کی خدمتیں کر سکتے ہیں، انہیں کوئی انعام اور گفٹ اور تحفہ دے سکتے ہیں. یہ شکر ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے ہم تک دین پہنچایا. بتائیے ہم پر نبی کے ہم پر کتنے احسانات ہیں. کیا کوئی نبی کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہے؟ ہم چاہے تو ہم ماں باپ کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں، چاہے تو ہم کسی کے بھی احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں، لیکن ہم نبی کے احسانات کا کبھی بدلہ نہیں چکا سکتے. تو جنت کے اندر ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود انوائٹ کر سکتے. آئیے، آپ گھر پر آئیے، دعوت دے سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، سامنے بیٹھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. صرف نبی نہیں، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام، اور جن نبیوں سے ہمیں محبت ہے اور جن نبیوں کا ہم نے سنا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں جیسا کہ ابو ہریرہ ہیں جو ہمارے صحابی جنہوں نے بہت زیادہ حدیثوں کو روایت فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کو ہم اپنے گھر پہ بلا سکتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ہم گھر پہ بلا سکتے ہیں، اور آسیہ علیہ السلام کو ہم گھر پر بلا سکتے ہیں، مریم علیہ السلام کو ہم گھر پر بلا سکتے ہیں. ایسے عظیم عظیم ہستیوں سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں. بس اس چیز کو سن کر ہی آنکھ پر کانٹے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی عظیم عظیم ہستیوں سے مل سکتے ہیں، وہ بھی فری میں، بغیر کسی محنت اور کوشش کے ہم ان کو گھر پر بلا سکتے ہیں. کیونکہ آج تو ایسا ہوتا نا کہ بڑے سیلیبریٹی کو بلانا ہے تو اس کو پیسے دینا پڑتا بہت زیادہ، لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہے. سب سے بڑے سیلیبریٹی کون ہے ہمارے لیے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. اور اس سے ان کے بعد دوسرے نبیاں، اس کے بعد صحابہ، تابعین، یہ سب لوگ ہمارے لیے کتنے عزیز اور جان سے پیارے ہیں. ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہم ان سے باتیں کر سکتے ہیں، ہمارے جو دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ان کے لیے جو کیا وہ ہم ان کو وہ دکھ ہمیں سنا سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے گا، وہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون ہے وہ؟ نبی ہیں اور سچے لوگ ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ جنت میں ملے گا۔ کیا بتائیے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اس سے بڑی تو کوئی بھی نعمت ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن یہ حاصل کرنے کے لیے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں میں سے ابھی کیا بات چل رہی تھی کہ ملنے جلنے کے نظام کے بارے میں، معاشرتی نظام جس کو بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا، ہم یعنی کہ انسان کی عادت ہے، کچھ لوگ جو ہے ایسے الفاظ بولتے کہ دل کو بہت تکلیف محسوس ہوتی، انسان جو ہے آگے والا بہت تکلیف محسوس ہوتا۔ کچھ لوگوں کی زبان بہت کڑوی رہتی، بہت زیادہ کڑوی رہتی، جس سے کیا ہوتا، سننے والا تکلیف محسوس کرتا۔ اور کچھ لوگوں کی زبان تو اتنی کڑوی رہتی کہ سالوں سال ہم کسی بات کو نہیں بھول سکتے۔ اور کبھی کوئی ہمیں ایسی بات بول دیتا کہ ہم رات میں سو نہیں سکتے، کوئی ایسا الزام لگا دیتا انسان کے اوپر کہ انسان جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتا۔ حالانکہ کوئی مثال کے طور پر کوئی عورت ایک پاک ہے، وہ جو ہے کوئی گناہ اور برا کام نہیں کرتی، لیکن پھر بھی جو ہے کوئی اس کے اوپر الزام لگا دیتے تو اس کو بہت تکلیف اس چیز سے محسوس ہوتی، دن رات کی نیند جو ہے چھن جاتی لوگوں کے الفاظ سے، تانوں سے، اور اسی طریقے سے عیب نکالنے سے اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنے سے، خاص طور پر جو ہے جو پیٹھ پیچھے باتیں کی جاتی اور کبھی انسان اس کو سن لیا بہت تکلیف محسوس کرتا۔ ہمارے اندر یہ نظام بہت عام ہو گیا ہے کہ 2-3 عورتیں جہاں پر جمع ہو گئیں، فوراً تیسری عورت کی جو ہے وہاں پر برائی شروع ہو جاتی۔ آپ تصور کریں اگر وہ عورت کیا آپ کے سامنے کھڑی ہوگی تو کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ بات اس کے بارے میں بول سکیں؟ تو کیوں آپ بزدل کی طرح پیٹھ پیچھے اس چیزوں کو بول رہے ہیں؟ خاص طور پر ہمارے اندر یہ ہندوؤں کا کلچر آ گیا ہے، اور ہمارے سسرالوں کے اندر اس چیز کو میں بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ اس چیز کو برا نہ مانیے، لیکن جو سسرال کا نظام ہوتا ہے یہاں پر تو تمام لوگ نئے رہتے ایک دوسرے کے لیے، اجنبی رہتے، تو کبھی کبھی ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا۔ ساس کے لیے بہو کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا، یا پھر دیورانی جیٹھانی کے درمیان ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو جاتی، یا پھر نندوں سے جو ہے ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی، کیونکہ جب الگ الگ لوگ ملیں گے تو ظاہر سے باتیں اختلاف ہوگا، لیکن آپ جو ہے محفل جمع کے باضابطہ گروپ بنا کے کسی خاص پرسن کے بارے میں اگر آپ بولیں گے اور اگر وہ انسان غلطی سے اس چیز کو سن لیا تو آپ سوچیے اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو اب میں یہاں پر تکلیف کو بتانے کا مقصد یہ کہ جنت کے اندر یہ نہیں ہے، کوئی لغو بات نہیں سنے جائے گی، نہ کسی کا تانا سننے کو وہاں پہ ملے گا، نہ کوئی ہماری غیبت کر سکے گا، نہ وہاں پر چغل خوری ہے، نہ وہاں پر کوئی الزام لگانے والا ہوگا، نہ کوئی تان و تشنی کرنے والا ہوگا، کچھ بری بات نہیں، صرف سلامتی کانوں کو سننے کو ملے گی، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، اچھی اچھی باتیں، پیاری پیاری باتیں، صرف اللہ کا ذکر سننے کو ملے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں تو ہمارے لیے جو لوگ اس تکلیف کو زیادہ محسوس کرتے، اگر کسی کو جو ہے کوئی جو ہے برا بھلا بول رہے، غیبت کر رہے، تو یہ سوچ کر برداشت کر لیجئے کہ جنت میں سب کچھ سننے کو نہیں ملے گا، بس اس دنیا کی حد تک مجھے اس چیز کو برداشت کرنا ہے۔ اور جو لوگ کسی کی غیبت کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں یا عیب لگاتے ہیں، تو وہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم بس تانا دے لیے، غیبت کر لیے، برائی کر لیے، ختم ہو گیا، نہیں، پھر یہ جو آپ کی نیکیاں ہیں اس انسان کو ٹرانسفر ہو جاتی پوری۔ 2 انسان ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 2 انسان ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کی برائی کر رہا ہے، تو یہ جو برائی کر رہا نا، یہ دوسرے انسان کو اس کی تمام نیکیاں چلی جاتی، پوری کی پوری نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی۔ تو کیا ہم نیکی کسی کو دینا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، تو ظاہر سی بات ہے، تو کیوں ہم چاہ رہے کسی کی برائی کریں؟ نکالیے اس کو۔ ہم تو یہ نہیں چاہتے نا کہ ہماری نیکیاں کسی کو جائیں، تو آپ اتنی محنت سے نیکیوں کو کما کر کسی کو کیوں دے رہے ہیں؟ اتنی محنت سے نیکی کو کما کر ہم کسی کو کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس قیامت کے دن جو سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہوگی؟ نیکیوں کی کمی ہوگی۔ ایک انسان اپنے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کہیں میری جو ہے نیکی نہ پوچھ لے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ سورہ عبس کے آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہر انسان یفر من اخیہ، انسان جو ہے اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی وہ ابی، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتی ہی وہ بنی، اپنے جو ہے ایک دوسرے سے اپنے بیوی سے بھاگے گا، ہر ایک سے بھاگے گا۔ کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی کہ کہیں میری نیکیاں نہ پوچھ لے۔ تو کیا اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں آپ دوسروں کو دینا پسند کریں گے؟
تو اسی لیے آج سے ہی ارادہ کر لیجئے کہ ہم غیبت ہماری زندگیوں سے ختم کر دیں. کسی کی برائی کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، تانے دینا، یہ تمام چیزیں ختم کریے. زبان کو پاک صاف رکھیے، ورنہ ہم جنت کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے، جو ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا. اور جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں، کسی کے زندگی میں چل رہا ہے، کسی کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، ساس کی طرف سے، یا پھر اس کا اپوزٹ بھی ہوتا. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ساس جو ہے اس طرح، کچھ جگہ اپوزٹ ہوتا کہ دوسرے جو ہے لوگ ساس کو تکلیف دیتے. تو جس کے بھی اوپر تکلیف کا عالم گزر رہا، وہ یہ سوچ کے برداشت کر لے کہ جنت کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ بھی جنت میں نہیں ہے. صرف اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں، محبت کی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں سننے کو ملیں گی انشاءاللہ. یہ تو ہو گیا معاشرتی نظام. اب جنت کا خاندانی نظام کیسا ہے اس کو جان لیجئے. جنت کے اندر کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ انہیں سنگل کوئی بھی نہیں ہوگا. جنت کے اندر تمام لوگ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، اور جوان شوہر، یعنی کہ شوہر اور بیوی دونوں جوانی کی عمر میں ہوں گے اور ساتھ ہوں گے. کیونکہ یہ تو مشہور ہے نا کہ جب تک جوانی ہو تو محبت زیادہ رہتی شوہر اور بیوی کے اندر، اور جب عمر زیادہ بڑھتی جاتی تو لڑائی جھگڑے بڑھتے جاتے، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ انٹرسٹ اور محبت تھوڑا ختم ہوتا جاتا. لیکن جوانی میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا. تو جنت کے اندر ایک تو دوسرے کو جوان کر دیا جائے گا، پھر دونوں کو ساتھ بھی رکھا جائے گا. اور پھر ایسا بھی رہتا کہ لوگ چاہتے کہ یہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، وہی ہوتا نا کہ یہ شوہر ملیں گا جنت میں جانے کے بعد بھی. کچھ لوگ ہر ایک نہیں رہتے، وہ جو بہت زیادہ ظالم شوہر رہتے، اچھے نہیں رہتے بالکل. فرعون کے جو فرعون ہے، فرعون اچھا شوہر نہیں ہے، تو کیا حضرت عائشہ فرعون کے ساتھ ہی رہیں گے جنت؟ نہیں. جو شوہر پسند نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دیں گے، اور جو عورت چاہے گی وہ شوہر اس کو ملیں گے. کوئی اللہ تعالیٰ جنت کی مخلوق میں سے بنا کے اس کو شوہر دیں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عورت جو ہے دنیا میں اتنی محنت کرے، نیکی کماری، تو پھر اس کو جنت میں جا کے بھی وہی سہنا ہے، وہ شوہر کے ساتھ. تو جس کے اچھے ہیں، لیکن جس کے جو ظالم ہیں، فرعون کے جیسے ہیں تو پھر ان کو وہاں پہ وہ نہیں ملیں گے دوسرے شوہر. جیسے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون نہیں ملیں گا. الگ الگ روایتیں حضرت آسیہ کے بارے میں، یہ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ سنا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آسیہ علیہ السلام کی شادی کر دی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انشاءاللہ جو عورت جس بھی شوہر کو چاہے گی، اس شوہر سے اس کی شادی کروا دی جائے گی. چاہے بدلنا ہے بدل دیا جاتا، کچھ بھی چلتا وہاں پہ انشاءاللہ، جو انسان چاہے گا. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ کوئی بھی سنگل نہیں ہے، ہر ایک کا ایک جوڑا رہے گا وہاں پہ، اور انسان جو چاہے گا ویسے والا جوڑا. انسان چاہتا نا کہ میرا شوہر ایسا ہو، عورت چاہتی کہ اس کے ذہن میں ہوتا ایسا ہو، ایسا ہو، خوبصورت بھی ہو، وہ اچھا کماتا بھی ہو، وہ جو ہے کیئر بھی کرتا ہو، اس کی زبان بھی اچھی ہو، وہ ہمیشہ ساتھ دینے والا ہو، اور 24 گھنٹے صرف مجھ پہ ہی توجہ دے. یہ چاہت ہوتی شوہر کے بارے میں. تو یہ تمام چاہتیں جا کے جنت میں انشاءاللہ پوری ہوں گی. تو جس کے شوہر اچھے ہیں شکر ادا کریں، تو جس کے اچھے نہیں ہیں یہ سوچ کے برداشت کر لیں کہ جنت میں جا کے دوسرا شوہر ملیں گے. ابھی یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی گئی کہ جب مرد کو 70 حوریں ملیں گے تو عورت کو کیا ملیں گا؟ عورت کو بھی کیا 70 حور مرد ملیں گے کیا؟ مرد کو تو 70 حوریں ملیں گی، وہ غلام کے طور پر، نوکرانیوں کے طور پر. لیکن عورت کو صرف ایک ہی شوہر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک پاکیزہ عورت کی نشانی ہے کہ اس کا دل ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا. ایک پاکیزہ عورت کی کیا نشانی ہے؟ اس کا دل ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا اور ایک پہ ہی رہتا، 10 پہ نہیں آتا. جس کا دل 10 پہ آ گیا وہ جنت میں بھی نہیں جاتی. جس کا دل ایک پہ ہے اور ایک پہ آ گیا اور نہیں بھی آ رہا تو زبردستی لگانا ہے ایک پچ. کیوں؟ کیونکہ ایک پاک عورت کی علامت یہی ہے. اور جو عورت دل سے جو ہے اللہ کے فرمان کو ماننا چاہے گی، یا پھر اللہ نے جس کی فطرت میں نیکی ڈال دی ہے اس کے دل میں صرف اور صرف ایک مرد کی خواہش ہے، اور اسی لیے جنت میں صرف ایک ہی مرد پرووائڈ ہے اور اس کی خواہش کے مطابق. اب یہ جو لوگ ذہنوں میں بات ڈال رہے نا کہ جنت میں 70 حور بھی عورت کو مرد ملیں گے، تو یہ ایک گندی بات ہے. ایک عورت کئی مردوں کو نہیں ہے، اس کی دل میں اللہ نے رکھی نہیں اس کی فطرت میں. اور مرد کے لیے جائز ہے کوئی 4 شادیاں کر سکتا، تبھی اس کے دل میں کئی عورتوں کی محبت رہتی. لیکن عورت کے دل میں صرف ایک مرد کی محبت رہتی. آگے کیا ہے؟ اب یہ تمام چیزیں ہو گئی. اور ایک کیا ہے کہ ہر خواہش کا پورا ہو جانا. یہ تو ایک الگ الگ نعمتیں ہم نے پڑھی، لیکن ہر انسان کے دل میں ایک الگ خواہش رہتی کہ جو انسان کسی کو بولتا نہیں. کچھ خواہشیں دل کے اندر ایسی رہتی جو انسان کسی کو نہیں بولتا کہ یہ پورے ہونا بول.
تو اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ نعمتیں ہیں جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے بتائی وہ تو ہے، لیکن انسان کی فطرت میں کچھ اور بھی چاہ سکتا ہے جو کسی کو نہیں بتایا۔ آپ سب کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسی خواہش ہوگی جو آپ نے کسی کو نہیں بتائی ہوگی کہ یہ پورا ہو جائے، تو جنت میں جا کے وہ تمام چیزیں انشاءاللہ پوری ہونے والی ہیں۔ اور جو آخری یعنی کہ آخری چیز کیا ہے، اس کو بھی اس کے اندر ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ موت کا نہ آنا۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ موت کا نہ آنا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان چاہتا کہ اس کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ہمیشہ رہے۔ جیسا کہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی انسان بہت امیر ہے، اس کے پاس بہت بڑا گھر بھی ہے، اس کو جو ہے بچے بھی بہت ہے، اس کو جو ہے مال و دولت بھی، انہیں چاہتا کہ ابھی دنیا سے نہیں جانا، میری موت نہیں آنا۔ اس لیے تو دیکھتے کہ بہت سے لوگ موت سے کتنا ڈرتے۔ کچھ لوگ تو وہ رہتے وہ اللہ سے ملنا چاہتے، لیکن کچھ لوگ کیا رہتے میں نہیں جانا ہے دنیا سے، میں مرنا نہیں، یہ چاہتے۔ لیکن جنت کے اندر ایک بار نعمتیں دینے کے بعد کھلم کھلا اعلان کر دیا جائے گا کہ اب تم پر موت نہیں آنے والی، لیکن انجوائے کرتے جاؤ بس۔ اب لوگ یہ سوچتے کہ کیا انسان بیزار نہیں ہوگا کیا اتنی نعمتوں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بھی فرما دیا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں انسان اس سے بیزار بھی نہیں ہوگا، اور جو بھوک ہے وہ کبھی مٹے گی نہیں۔ انسان کو جنت میں ہر ٹائم بس بھوک لگے گی اور بس کھانا آتے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز میں وہاں پر مس کر دی، معاشرتی نظام کے اندر جب انسان دعوت کرنا چاہے گا جنت کے اندر، تو دنیا کے اندر تو یہ جھنجھٹ ہے نا کہ پکاؤ اس کے لیے، یہ میٹھا بھی پکاؤ اس کو، وہ بھی پکا کے دو، وہ بھی پکا کے دو۔ جنتی عورت جب کسی اپنے پڑوسی کی دعوت کرنا چاہے گی، کسی نبی کی دعوت کرنا چاہے گی، کسی اللہ والے کی دعوت کرنا چاہے گی، تو بس ذہن میں سوچے گی تو اللہ تعالیٰ ایک بادل بھیجے گا، اس بادل میں تمام دسترخوان پر خود بخود چیزیں سجی ہوئی آ جائیں گی۔ تو چلو یہ بھی مسئلہ حل ہوگا۔ دعوت کا بھی مسئلہ تھا ہمارے پاس کہ یہ بھی پکانا ہے، وہ پکانا ہے، پھر دعوت کے بعد کے برتن وہ بھی دھونا ہے، لیکن جنت کے اندر کچھ بھی نہیں، آ گیا پورا اوپر سے برتن آ گئے، دھل کے چلے گئے۔ اب یہ نہیں کہ پھر دوسرے نہیں، ہر بار نئے برتن۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بھی چیز ذکر نے فرمائی میں کہ جو گھر کا ڈیزائن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو ہے پورا ایک ہی تھیم رہے، پورا پنک ہے تو پنک ہی رہے، ہر چیز پنک کلر کی ہو، صوفے پنک کلر کے ہو، یہ بھی پنک کلر کے ہوں۔ تو عورت جب چاہے گی اپنے گھر کا جو ہے ڈیزائن بدل سکتی ہے، جب چاہے اس کی حیت بدل سکتی ہے۔ یہ خواہش ہوتی نا کہ ہمارا گھر سجے ہوا رہنا، وہاں پر وہ واس رکھا ہوا ہو، اس میں وہ گلدستے ہیں، اس کے اندر وہ فلاورس ہوں، یہ تمام چیزیں چاہتے ہیں ہم۔ لیکن جنت کے اندر کیا ہے؟ بس آپ سوچئے، فوراً سے تیار ہو کے آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ بس سوچے یہ کلر ہو جائے، یہ کلر ہو گیا، یہ نہیں اب اچھا نہیں دکھ رہا ہے، اس کو ریپلیس کرو، ہو گیا۔ یہ ڈیزائن اب اچھا نہیں دکھ رہا، اس کو ریپلیس کرو، ہو گیا۔ یہ گھر اب اچھا نہیں دکھ رہا، میں چینج کرنا چاہتی ہوں، چینج ہو گیا۔ سب چیزیں پاسبل ہیں، لیکن کہاں پر ہے؟ جنت کے اندر۔ اس کے بعد اب جو آخری نعمت کا میں ذکر کرنے والی ہوں، جو سب سے عظیم نعمت جو انسان کو جنت کے اندر ملے گی، کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ یہ تمام نعمتیں دینے کے بعد اللہ آواز لگائے گا، ارضیتم، کیا تم راضی ہو؟ یعنی کہ میری نعمتوں سے راضی ہو، کچھ کمی تو نہیں ہے؟ تو بندے کہیں گے اے اللہ اب کیا کمی ہے، تو نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا۔ تو اللہ کہے گا ایک چیز باقی ہے۔ تو بندے پریشان ہوں گے، اتنا سب کچھ دینے کے بعد اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ کہے گا، اللہ جو ہے پردہ ہٹا کے جو ہے اپنا دیدار کرائے گا۔ اب اللہ کیسا ہے، کیا ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کیسا، لیکن ہم وہ دیکھ لیں گے، وہ منظر دیکھ لیں گے۔ اور ایسے ویسے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، جیسے تم کھلے رات میں چاند کو دیکھتے ہو ایسے ہی کھلم کھلا اللہ کو دیکھو گے۔ تو اس دن جو ہے سبحان اللہ انشاءاللہ اس نعمت کو حاصل کرنا ہے اور لازماً حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ارادہ دل کے اندر جو ہے قائم کرے۔ اور اسی طریقے سے ایک دعا ہے، دعا یعنی کہ کیا بول سکتے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان ہر روز 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اگر کوئی انسان دن بھر میں 3 دفعہ یہ پڑھتا ہے تو جنت خود اس کے لیے کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو میرے لیے لکھ دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا آپ نے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنی ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، ہر روز 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے جہنم کے بارے میں بھی یہ دعا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو انسان ہر روز 3 دفعہ دعا پڑھے گا، جنت اور جہنم خود اس کے لیے دعا کریں گے، جنت دعا کرے گی کہ مجھے میرے اندر داخل کر دے، اور جہنم دعا کرے گی کہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔
تو انشاءاللہ یہ تمام نعمتیں، اور اسی طریقے سے جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں جس کو میں نے شارٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے اتنا ہمارے لیے کافی ہے ہمارے دل کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو بتائیے کیا ہم اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت جنت حاصل کرنے کے لیے ہمارے نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیا ہم؟ بتائیے کہ آپ تیار ہیں اتنی نیندوں کی قربانی دینے کے لیے؟ ضرور تیار ہیں. کیا ہم ہمارے جو ہے وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ بتائیے. ضرور تیار ہیں. اور کیا ہم اس کے لیے ہمارے جو ہے چھوٹی موٹی خواہشیں، کبھی انسان کو گانا سننے کا دل کر رہا، کبھی کوئی ٹی وی دیکھنے کا دل کر رہا، کچھ بے حیائی دیکھنے کا دل کر رہا، تو کیا ہم اس تمام کے سیکریفائس نہیں کریں گے اس جنت کے لیے؟ ضرور کریں گے، لازماً کریں گے. تو اللہ کی تیار کی ہوئی جنت ایسی ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کے اندر لازماً داخل ہو کے ہی رہنا ہے. کیسے داخل ہوں گے جنت کے اندر؟ نیک اعمال کے. اور خاص طور پہ اللہ نے جہاں بھی جنت کا ذکر فرمایا وہاں پر متقی لوگوں کا ضرور ذکر فرمایا. ان المتقین، بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو جو انسان اللہ سے ڈرے گا ہر عمل کرے گا. جو انسان اللہ سے ڈرے گا 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، ایک بھی نماز چھوڑنے سے ڈرے گا. جو انسان اللہ سے جو ہے ڈرتا ہے وہ کیسا رہے گا؟ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑے گا. جو انسان اللہ سے ڈرے گا جب بھی اس کے سامنے گناہ کا موقع ہے گناہ نہیں کرے گا. کسی کی چغلی غیبت کرنے کا موقع ہے نہیں کرے گا. اسی طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کا موقع ہے نہیں کرے گا. اللہ سے ڈر جائے گا. جھوٹ کا موقع ہے جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا، الزام تراشی نہیں کرے گا. جتنی بھی برائیاں اس کی زندگی میں ہیں بس ایک ریزن ہے اللہ کا ڈر. اگر وہ آپ کی زندگی میں آ گیا تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اگر اس جنت کو ہمیں حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اس کے ہر فرمان کو جاننے کی کوشش کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ بس جتنی باتیں معلوم ہیں معلوم کر لے کے خاموش بیٹھ گئے. نہیں، آپ جو ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، آج کل یوٹیوب آ گیا ہے، تو آپ جو ہے جو صحیح بیان کرنے. اب آج کل یوٹیوب پر یہ بھی چل رہا ہے، ڈرامے بھی بہت چل رہے، فالتو چیزیں بھی بہت چل رہی، غلط بیان کرنے والے بھی آ رہے. تو آپ اچھے جو مدرسے سے پڑھے ہوئے عالم ہیں ان سے پوچھیے کہ مجھے کس کا بیان سننا چاہیے کس کا نہیں سننا چاہیے. جب آپ کو بتایا جائے تو آپ ان کے بیانات کو فالو کریے. یہاں پر میں کچھ بیانات ان کے بارے میں بتاؤں گی، جیسا کہ مفتی طارق مسعود ہیں. آپ ان کے بیانات کو سنیں. ان کے بیانات بہت اچھے رہتے ہیں کیونکہ ان کے بیانات میں کیا ہے انسان بیزار نہیں ہوتا. ان کے بیانات میں جو ہے ہنسی مذاق مطلب لوگوں کو ہنساتے اور ایکٹیو رکھتے، اور ان کے بیان کا بہت یونیک انداز ہے. آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیے، ان کا تھوڑا بہت ٹف ہے، یعنی کہ سمجھنے والوں کو تھوڑی مشکل ہوتی، لیکن اگر آپ جب اردو میں اگر ماہر ہیں تو ان کے بیان کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. اسرار احمد ہے اور طارق مسعود ہے، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی، خاص طور عورتوں کے لیے انہوں جو ہے مسائل بیان کرتے ہیں. تو دیکھیے میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو بیانات کے اندر ایک